بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم اختر، ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر، کیونکہ آج معاملہ کورٹ کا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو تارڑ گروپ ہے، اعظم نذیر تارڑ گروپ ہے، ان کے جو چیف جسٹس ہیں ڈوگر صاحب، وہ جیت گئے ہیں، اور ایک جج جو کہ آپ یوں کہہ سکتے تھے کہ آزاد منش جج جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں، ان کو شاید مینیج کر لیا گیا ہے۔ لیکن رولز اپروو ہو گئے ہیں، ان رولز کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی وہ ملک صاحب سے پوچھیں گے، اندرون خانہ کیا ڈسکشنز ہوئی وہ بھی پوچھیں گے، اور کل 2 اہم لیٹرز آئے تھے ججز کی طرف سے، اس کے اندر کیا خوفناک قسم کی باتیں تھیں وہ بھی ہم ملک صاحب سے پوچھیں گے۔ ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں کچھ وقت دیا۔ یہ بتائیں کہ یہ جو پہلے ہم آتے ہیں خط کے اوپر، وہ خط کیا لکھا گیا تھا، اور اس خط کے اوپر پھر آج جو فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی ہائی کورٹ کی، اس میں کیا ڈسکشنز ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، یہ خط کا معاملہ آپ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کل بابر ستار صاحب کا ایک خط جو ہے وہ منظر عام پہ آتا ہے، اور آج جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا خط منظر عام پہ آتا ہے، اور دونوں جج صاحبان کی جانب سے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو چارج شیٹ جس طرح سے کیا جاتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور آج نہیں تو ان خطوں کی اہمیت آج لوگ کہیں گے کہ کوئی نہیں ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ان خطوں میں کی گئی باتیں جو ہے نا، اس کو اپلائی کیے بغیر آپ پاکستان کو آگے مزید نہیں چلا سکیں گے، پاکستان کی عدلیہ کو نہیں چلا سکیں گے۔ صحیح۔ چلیں، آج اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ وقت کتنا عرصہ رہے گا، سال 2 سال 5 سال، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو واپس انہی ججز کے پاس لوٹنا پڑے گا۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی شروع 25 مارچ 2024 کے خط سے ہوا تھا، جب وہ 6 ججز نے خط لکھ کر عدلیہ میں جو مداخلت تھی اس کو اشکار کیا تھا، اور پوری دنیا کے سامنے لایا تھا۔ جی ہاں۔ تو اب دیکھیے، اس مرتبہ معاملہ تھا سپریم، جس طرح ہر عدالت کے کچھ رولز ہوتے ہیں ان کو فل کورٹ اپروو کرتا ہے، اور دوسرا کچھ ہائی کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر تھے، جیسے سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہیں وہ پارلیمان کی جانب سے بنے تھے، تو ہائی کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر تھے، تو ان کو باقاعدہ فل کورٹ ہمیشہ بنتا ہے اور وہ اس کی منظوری دیتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر تمام ججز بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ہوا تو کچھ یوں ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں، جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈوگر راج بنا ہے، تو وہ پہلی مرتبہ رولز کے لیے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کے لیے فل کورٹ بلاتے ہیں۔ صحیح۔ آج وہ ہوا، 35 منٹ تک اس کی کاروائی چلی۔ یہ کل 11 ججز ہیں؟ ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل 11 ججز ہیں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ خوفناک جو تفصیلات ہیں، یعنی آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ آج وہ رولز منظور ہو چکے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی منظور ہو چکا ہے، فیصلہ ووٹ سے ہوا ہے۔ 35 منٹ کا یہ اجلاس تھا، 6 ججز نے حق میں ووٹ دیا بشمول سرفراز ڈوگر، اور 5 ججز نے اس کی مخالفت کی۔ اب رولز منظور کرنے والے کون تھے؟ چھوڑ دیجئے کہ رولز کیا ہیں، ضابطے ہوتے ہیں جس کے مطابق عدالتیں چلتی ہیں، لیکن یہاں پر کس طرح سے نئے نظائر قائم کیے گئے، آئین، قانون، اصول، ان کو روندا گیا، عدلیہ کی آزادی کو سبوتاژ کیا گیا۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آگے چل کر میں جسٹس بابر ستار کا خط آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے لکھا، جو اب تک کی سب سے بڑی چارج شیٹ تھی، اور آج انہی ججز نے، 6 اکثریتی ججز نے جسٹس بابر ستار کے خط کی ایک ایک لفظ کو حقیقت کا روپ دھار دیا ہے، یعنی جسٹس بابر ستار ہنس کے روز سرخرو ہو گئے۔ صحیح بات ہے۔ وہ کیسے ہوئے ہیں وہ بتاتا ہوں۔ اب رولز کی منظوری پہ آ جائیے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن ان رولز کا پہلے جاری ہو چکا تھا، یعنی یہ بھی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے کہ جب عامر فاروق صاحب جاتے ہیں سپریم کورٹ تو قائم مقام چیف جسٹس ہوتے ہیں، ابھی مستقل نہیں ہوتے سرفراز ڈوگر صاحب، اور سینیورٹی کا معاملہ اور سپریم کورٹ میں معاملات الگ سے چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کو مستقبل کا بھی ابھی تعین نہیں ہوتا، لیکن وہ لاہور ہائی کورٹ سے رولز منگواتے ہیں، ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور بغیر فل کورٹ کی منظوری کے اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ پہلی مرتبہ آتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ججز ٹرانسفر کیس تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر اس پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ فل کورٹ کے بغیر رولز منظور ہو جائیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جسٹس ڈوگر کے حق میں فیصلہ دے کے، کیونکہ انہوں نے بھی مستقبل میں چیف جسٹس اور آئینی بینچ کا سربراہ بننا ہے، تو آج کل تو یہی کرائیٹیریا ہے، اس ریس میں شامل ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب شاید جسٹس امین الدین خان کا جانا اس لیے ٹھہر گیا ہے کہ بہت سارے نیچے سے امین الدین خان پیدا ہو گئے ہیں اپنی سروسز دینے کے لیے۔ ہاں، وہ کھول کے مطلب یہ کہ کچھ نہ کسی طریقے سے وہ جسٹیفائی کر بھی لیں گے۔ ہاں، اچھا، ایک تو یہ رولز پہلے منظور ہوئے تھے، فل کورٹ بعد میں بلایا گیا، لیکن جب فل کورٹ بلایا جاتا ہے تو اس میں 600 سے زائد اب جو رولز ہیں نا، اس کی بھی پتہ نہیں سپریم کورٹ کے ہم نے دیکھے، ہائی کورٹ کے ہم نے نہیں دیکھے، کیونکہ یہ تو پوشیدہ تھے، گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا تھا، رولز کا
مجھ صحافی کو کیا پتا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو ہی نہیں پتا تھا اچھا جو جن رولز کے تحت انہوں نے ہائی کورٹ چلانی تھی. اب اس کی گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد اس کی کاپی یا ویب سائٹ پہ جو آگا پھر دیکھیں گے. لیکن یہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہوتا ہے. اسی طرح جو ہائی کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر تھے, پورا مطلب آپ نے کس طریقے سے ہائی کورٹ کو کنڈکٹ کرنا ہے, کیسز کیسے چلنے ہیں, ارلی کیس طریقہ کار اور ضابطہ ہوتا ہے. 600 سے زائد صفحات کا تو صرف پریکٹس اینڈ پروسیجر تھا. 2 روز پہلے یہ سارا ان ججز کو بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آج یہ 5 ججز جب مخالفت کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ان میں سے ایک جج صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ منظوری تو دے رہے ہیں ان کی, آپ یہ بتائیں کہ پہلے والے رولز کیا تھے, ان میں کیا تبدیلی آئی ہے, اور 3 کوئی اس طرح کی مثالیں دے دیں. وہ جج صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن وہی وہاں بیٹھ کے منظوری دیتے ہیں. تو باقاعدہ طور پر ڈوگر راج آج سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں قائم ہو چکا ہے. اچھا پھر ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز ہیں, منظوری کون دے رہا ہے. 3 ایسے ججز جو مسلط کیے گئے ہیں 3 مختلف ہائی کورٹ سے لا کر, اور 2 عارضی ہیں. 2 ایسے ججز جو ابھی ایڈیشنل ہیں اور 26ویں ترمیم کے نتیجے میں آئے ہیں, عارضی ہیں, مستقل نہیں ہوئے. اور ایک ایسا جج, وہ اب ہو جائیں گے نا ان کی جتنی ظاہر ہے, آپ اتنا انہوں نے کر دیا. اسلام آباد کا ہر اہم مقدمہ وہ 2 ججز میں سے ایک سنتے ہیں. صحیح بات. اب پھر ایک ایسے جج تھے جو کہ ایسے جج بھی ہیں جن کو اسلام آباد کے حدود عربے کا بھی پتہ نہیں پتا. سرفراز ڈوگر صاحب کو نہیں پتا ہوگا. نہیں پتا ہوگا. اور پھر وہ جو کوئٹہ سے آئے ہیں, جو کوئٹہ سے محمد آصف صاحب آئے ہیں, اور خادم سومرو صاحب سندھ سے آئے ہیں, ان کو بھی پتہ نہیں. ہاں. تو اب آپ یہ نہیں, پھر آگے یہ بھی تو دیکھیے نا کہ وہ پھر لوہا پگھلائی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا. تو بہرحال اب اس سارے معاملے میں ایک اور جو چیز ہے, بس یہ میں یقین کریں جب یہ بات سامنے آتی ہے نا ہنسی چھوٹ جاتی ہے. اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں, اندازہ لگاؤ یہ لوگ ججمنٹ کیسی کرتے ہیں. لوگ جیسے بابر ستار کا خط ڈسکس کر رہے ہیں, ابھی میں آپ کو بتاتا بھی ہوں اس کا. ہوتا کچھ یوں ہے کہ میں نے جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت کو بھی دیکھا, ان کے ریمارکس کو بھی سنا, ان کی ججمنٹس کو بھی پڑھا, اور ان کی مختلف تقاریر کو بھی پڑھا. سردار اعجاز اسحاق صاحب نے اور بابر ستار صاحب نے جو خط لکھا ہے نا, وہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب چاہ کے بھی پڑھیں بھی صحیح تو انہیں سمجھ نہیں آئے گا. بڑی معذرت کے ساتھ, یہ عہدے بڑے محترم اور مقدس ہوتے ہیں ہمارے لیے, لیکن اس پر جس طرح کے کردار آپ لا کر مسلط کر دیتے ہیں نا, تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے. یار آپ نے مسلط کرنا تھا, کوئی قابل جج لا کے بٹھا دیتے. صحیح بات ہے. نہیں لوہا پگھلائی اگر آپ کہہ سکتے چلے ٹھیک ہے, سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے یہ, چلے عذرائے تفنن میں نے کیا دیا, ٹھیک ہے, سیسا پگھلائی جو ہوتا ہے انہوں نے لوہا پگھلائی کہہ دیا, تو وہ شاید لوہے کو سیسے سے زیادہ مضبوط سمجھتے ہوں گے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے اسٹیل ملز کے دور ہے, شریف فیملی کا بزنس بھی یہی ہے بھائی جان. لیکن آپ نے شروع میں ایک جو بات کی تھی نا, اعظم تارڑ گروپ, حضور اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک اب اعظم تارڑ گروپ نہیں رہا. اچھا, تھوڑا سا حالات, واقعات, جذبات وہ جیسے کہتے ہیں نا پلٹے, ہاں, تو آپ دیکھیں گے کہ ختم ہو جائے گا. مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے خلاف جو مقدمات آئیں گے وہ آپ دیکھیے گا کسی صورت ڈوگر کورٹ سے ریلیف نہیں ملے گا. کیوں؟ یہ کسی اور کے لگائے گئے ہیں, نہ تو پیپلز پارٹی کی, نہ نون لیگ کی. نہیں, پھر ان کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کے خلاف اگر کیسز آئے بھی صحیح, تو وہ 5 آزاد ججز سے ریلیف ملیں گے. میرٹ پہ ملیں گے, ان سے نہیں ملیں گے. یہ بھی ایک اپنے آپ میں آئرنی ہے نا. صحیح بات. اب جسٹس بابر ستار نے جو گزشتہ روز خط لکھا نا, خط کی شروعات انہوں نے یہاں سے کی جی, کہ بہت سارے لوگ کہیں گے, وہ میں نے آپ کی تحریر پڑھی, ٹویٹ پڑھا آپ کا, مزہ آیا, میں نے کہا اچھا وہ تو صرف ایک پیراگراف تھا نا, یہ 4 صفحات کا خط تھا. اچھا, انہوں نے شروع یہاں سے کیا کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا کہ یہ خط جو ہیں یہ ایک بے معنی سی ایکسرسائز ہے, یہ آپ کیوں کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ تاریخ کو درستگی کے لیے میں ریکارڈ پر چیزیں لانے کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں. اور آخر میں انہوں نے جو ایک زبردست بات کی, جیسے بابر ستار کہتے ہیں کہ میں انسانی فطرت سے واقف ہوں, انسان جتنا بھی کمپرومائز لولو بلباب ان کا یہ ہے, لیکن اس کے اندر نہ سوچنے سمجھنے اور کچھ اپنے آزادی کے لیے کچھ اقدامات کے لیے جستجو رہتی ہے. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ جب میرا خط پڑھا جائے گا تو ممکن ہے کہ ضمیر تھوڑی سی خلش محسوس کرے, ضمیر شاید وہ کہہ رہے کہ جاگ جائے. تو انہوں نے جھنجھوڑنے کی کوشش پوری کی. شروع وہ یہاں سے ہوئے, انہوں نے جیسے سرفراز ڈوگر سے سوال کیا کہ میرا آپ سے اور پوری اسلام آباد ہائی کورٹ سے سوال ہے کہ کیا آپ عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں, کیا آپ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں, کیا لوگ آپ کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں, کیا عدلیہ کو جس طرح سے اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ کیے. پھر انہوں نے دوسرے پیراگراف میں لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نا, وہ اس وقت ڈیپوٹیشنسٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت جو جوڈیشری ہے نا, اس پہ بات نہیں ہوتی. ویسے کبھی آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں جائیں, ریڈس لگ رہے ہیں. اچھا, وجہ کیا ہے؟ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کنٹرول ہوتی ہے ہائی کورٹ سے. جسٹس اطہر من اللہ کے وقت اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری بڑی زبردست تھی. پھر جسٹس عامر فاروق صاحب آئے,
انہوں نے اس کا ستیہ ناش کیا، اور پھر اس میں ایک اور بات آئی کہ سرفراز ڈوگر صاحب نے تو رہی صحیح کسر چھوڑ دی. دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، ملتان ہی ہوگا نا میکسیمم. نہیں، اسلام آباد کے ماتحت عدلیہ میں ڈیپوٹیشنسٹ آتے ہیں. وہی جب وہ ڈیپوٹیشنسٹ آتے ہیں تو وزارت قانون ان کو لے کر آتی ہے. صحیح ہے. وہ براہ راست ایک قسم کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی چھتری سے نیچے چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. اوکے. لاتا کون ہے؟ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، عمران خان کے جتنے بھی مقدمات کے فیصلہ دینے والے ججز ہیں نا، وہ اسلام آباد کی لوکل جوڈیشری کے نہیں ڈیپوٹیشنسٹ ہیں سارے. اچھا. صحافیوں کے خلاف پیکا مقدمات سننے تک یا جتنا بھی اس موجودہ ہائبرڈ نظام کے حق میں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے جو لوگ فیصلہ دینے والے ہیں وہ ڈیپوٹیشنسٹ ہیں. ترقیاں بھی ان کو ملتی ہیں، تبادلے بھی انہی کے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ نظام کو سرو کرتے ہیں. جیسے یہ اعظم خان صاحب، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطلب جو لوکل جوڈیشری اسلام آباد کی جو جوڈیشری ہے، ان کے جو ججز ہیں وہ ان کو بالفارغ کر رہے ہیں. مطلب وہ اگر میرٹ کے اوپر کھڑے ہیں تو وہ سٹینڈ کر رہے ہیں. آپ کو سر وہی کرے گا جس کو آپ کہیں اور سے اٹھا کے لائیں گے، چاہے وہ اسلام آباد کے اندر ہوں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یا فارمولہ دیکھ لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون سرو کر رہا ہے جو 3 ہائی کورٹ سے اٹھا کے لائے ہیں آپ. سپریم کورٹ میں آپ کو کون سرو کر رہا ہے جب تیسرے نمبر سے اٹھا کے لائے ہیں آپ. آئینی بینچ میں آپ کون سرو کر رہا ہے جو چوتھے نمبر سے آپ بغیر کرائیٹیریا کے اٹھا کے لائیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں آپ کو عالیہ نیلم صاحبہ کیوں سرو کر رہی ہیں؟ تیسرے نمبر سے اٹھا کے لائیں. سر ایک تاریخ ہے. تو جسٹس بابر ستار نے اپنے خط میں اس طرف توجہ دلائی. پھر انہوں نے ایک اہم سوال کیا. ارباب صاحب کیوں گئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر جسٹس بابر ستار کے خط کے اوپر 2 صرف نکات. تیسرے پیراگراف جو ہے اس کے بعد 6واں پیراگراف. تیسرے پیراگراف میں انہوں نے کہا کہ حضور آپ چیف جسٹس کے جو اختیارات استعمال کر رہے ہیں نا، یہ عدالتی روایات اور جو یہاں پر ادارہ جاتی روایات ہیں اس کے خلاف ہیں. آپ نے یہاں پر ایک آمریت قائم کر رکھی ہے. آمریت قائم کر رکھی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے عدلیہ کی آزادی کو سبوتاژ کرنے کے لیے اسے فوجی دستے میں تبدیل کر دیا ہے. آپ نے چیف جسٹس کے آفس کو آمرانہ کر دیا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دانی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں، آپ پبلک آفیشل ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے. یار اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 5 ججز، سپریم کورٹ کے ان تمام ججز کو پریکٹیکلی ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا. آپ کو پتا ہے؟ ہاں، وہ ظاہر چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکیں گے. ای سی ایل پہ ڈالنا کیسز 1000 سے زائد مقدمات ہیں جو جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے چلتے مقدمات ان کے سنگل بینچ ختم کر کے واپس لے لیے گئے ہیں. اور ڈویژنل بینچ میں سینئر پیونی جج کو شامل نہیں کیا. اور ان دونوں کا ڈویژن بنا کے، اور جسٹس محسن اختر کیانی کا ڈویژنل بینچ نہیں ہے. جی وہی نا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے سب اقدامات کر لیے. آپ آج بھی ان ججز کے سامنے کان پکڑ کے کھڑے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ کبھی کچھ نہ ہو جائے، کبھی کچھ ارینجمنٹس. اب آ جاتے ہیں جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب والے معاملے. دیکھیے اگر وہ آج مینیج نہ ہوتے تو ڈوگر کورٹ نہ بن پاتی. یہ آج کے مینیج نہیں ہوئے، یہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے آنے سے پہلے مینیج ہو چکے تھے. اچھا. میں یہاں پہ تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے دوں گا کہ یہ وہ ججز میں شامل تھے جنہوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے وہ خط لکھنے والے ججز میں تھے. ایک حد تک انہوں نے سٹینڈ لیا. ان کے والدین کو ہراساں کیا گیا. ان کے والدین کو کوئٹہ سے اٹھا کے اسلام آباد لایا گیا. وہ خط میں تذکرہ ہے، میں تو اپنی طرف سے نہیں کہا. اور یعنی آپ کسی جج کی اپنے بیڈ روم میں اور اس کی بیٹی کے کمرے میں خفیہ کیمرے لگا دیں، کسی جج کے گھر کریکر حملہ کریں، آپ کسی جج کے فیملی کو اتنا ہراساں کریں کہ وہ بیمار ہو کے اس کا بی پی لو ہو اور وہ ہسپتال جا پہنچے. آپ نے اس طرح کے اقدامات کیے. لیکن بدقسمتی ارباب محمد طاہر صاحب جو ہیں وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مینیج ہوئے. وہ جیسے سرفراز ڈوگر مینیج ہوئے یا شاید کوئی ایسا فتح کر لیے گئے، کوئی ایسا بریکنگ پوائنٹ آ ہی جاتا ہے. ہاں آ ہی جاتا ہے جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یار تو وہ پہلے دن سے ہیں. وہ سرفراز ڈوگر صاحب کی تمام تقاریب میں شرکت کر رہے ہیں. وہ ان 5 ججز کے فیصلوں کو انڈو کروانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ ہر جگہ جیسے سرفراز ڈوگر کے آمنے سامنے آتے ہیں. اس لیے میں نے کل ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو رولز ہیں یہ 5-6 سے منظور ہو جائے گا، اور وہ نظر آ رہا تھا اور آج وہی ہوا. 35 منٹ کا دورانیہ، نہ کوئی بحث نہ کوئی ڈسکشن. پتہ ہی نہیں تھا کہ اندر فرق کیا ہے. تو نئے عدالتی نظائر جو ہیں وہ قائم ہو گئے. بہت شکریہ ملک وسیم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین فہیم اور وسیم کو اجازت دیجیے. اور ایک آخر میں سوال چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا فہیم اور وسیم کے نام سے الگ سے یوٹیوب چینل آنا چاہیے جہاں پر سیاست اور عدالت کے معاملات کے اوپر گفتگو ہو سکے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا ناصر.